بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی، اللہ اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اتھاوانی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور سبقت والے پہلے مہاجرین میں سے صحابہ، اور پھر اس کے بعد جو انصار صحابہ، اور پھر ان کے بعد محسنین صحابہ، اللہ سب پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں صحابہ کے لیے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ صحابہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، برادران اسلام، اگرچہ گرمی ہے لیکن اللہ نے پھر بھی رحمت فرمائی کہ آپ کے ہاں، آپ کے آس پاس باران رحمت ہوئی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا،
گرمی کی کوئی تھوڑی سی شدت ٹوٹی تو اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رہی بات جمعے کی تو سچی بات جانیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعۃ المبارک کو عید قرار دیا، ایک طرح کی عید قرار دیا۔ کیوں کہ 8ویں دن مسلمانوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تدریس کے لیے، انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعۃ المبارک کا سلسلہ مقرر فرمایا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جمعے کا جو ہے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، آدھ پون گھنٹہ، 5 منٹ اذان سے چلے جاندے نے، 5 منٹ خطبے سے چلے جاندے نے، 5 منٹ تمہید بنن چ تانوں سمجھان بجھان چ تہاڈی توجہ کران چ، کیونکہ اسی جھٹ پچھوں وہ کسی فوٹو لاؤن والے والے ویکھن لگ پینے ہاں تے کدی ہے ویڈیو والے پاسے تے کئی میرے پاسے ویکھنے جی حضرت رام دے نال ویڈیو والا آ گیا، اے نہیں پتہ ہے ویڈیو والے دی محبت ہے سچی پوچھو وہ تن کے ساڈے نال آ جاندا۔ اللہ تعالیٰ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہن گل سنو میری، اے جڑا دین ہے نا، دین اسلام، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اچھی بولیا کرو یار، سبحان اللہ، پاویں تھوڑا دل کرے تے کہو، نہ دل کرے تے تانوں پتہ ہے میں مطالبہ نہیں کرنا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم گج کے تے رج کے بولیا کرو۔ میں عرض کر رہا سا، اے دین، اے اسلام، اے اللہ دا قرآن، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نا جڑا، اے 30 پاریاں دی صورت وچ قرآن اور تقریباً 40,000 دے لگ بھگ صحیح حسن قابل حجت جڑیاں حدیثاں نے نا ساڈے تک پہنچیاں نے دین دی صورت وچ، اے اللہ تو بعد حضرت جبریل، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈے درمیان کون نے؟ صحابہ۔ کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگوں دین لین والے کون نے؟ بابا جی صحابہ۔ کون نے؟ اے ایک مثال سمجھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ، اگے پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء، فقہاء، علماء تے پھر اسی اگوں آ جانا۔ ایک گل مینوں دسو سچ سچ تے دلوں دسنی ہے، سچ دسنی ہے، اگر تہاڈا دل منے جس چیز نوں تسی وہ جواب دینا ہے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے، میری سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ٹھیک ہے جی، دین کنا کول ہے؟ اللہ کی طرفوں دین کنا کول ہے؟ بولو ذرا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں یار سونے تو، سبحان اللہ، قربان جائیے یار، جتنا بھی قربان جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی ایویں نہیں کیا اللہ لوگوں سارے ندیاں کو میرا مدنی
جگہ 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 مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی عرش بھی تے فرش بھی ہر ہر جا او جدائے چرچا جدی دنیا دیوانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا جدائے چرچا جدی دنیا دیوانی سونا مکھڑا ریشم کلیاں جتھوں لگ دے محکم کلیاں حدیث پاک دے اندر آندا ہے جیڑی جیڑی راتوں سونا محبوب گزردا جاندا خوشبوواں دے ہلے پہ جاندے صحابہ عرض کردے او جدوں سونے نوں لبنا ہوندا سی تے سانوں سرکار دی خوشبو دس دیندی سی محبوب خدا اس گلی چوں گزرے نے صلی اللہ علیہ وسلم سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتھوں لگ دے محکن گلیاں تے دنگ چنگے دیاں گلیاں او دنگ چنبے دیاں کلیاں وزو آدی پیشانی دند چنبے دیاں کلیاں وزو آدی ہے پیشانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی اگلے جملے بڑے قیمتی سونا خیر الانام آیا تے نبیاں دا امام آیا سونا خیر الانام آیا تے نبیاں دا امام آیا اور رب والوں پیغام آیا اور رب والوں پیغام آیا نہیں تیرا ہے کوئی ثانی اور رب والوں پیغام آیا نہیں کوئی تیرا ثانی لوگوں سارے او نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی تے میں عرض کرنا سا اے میرا محبوب لاسانی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو دین ہے پھر سرکار کو دین کنہ نے لیا میرے محبوب نے دین کنہ نو دیتا صحابہ نو دیتا کنہ نو دیتا صحابہ نو دیتا او دارالعلوم دے اندر آن والیو دوستو ذرا میں نے اس گل کا جواب دیو اگر اللہ دے محبوب دے اور ساڈے درمیان وچوں اگر صحابہ نو کٹ دیو گے تے مینوں دسو پھر دین دی بنیاد تواڈے کول میرے کول رہے گی یا ختم ہو جائے گی اس گل دا مینوں جواب دیو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے آپ دین متین لے کے آئے
میرے نبی تو میرے نبی دے صحابہ نے لتا، صحابہ تو کو تابعین تبع تابعین چلدیاں تیرے تک آ جائے۔ دارالعلوم دے اندر آن والیا تینوں خدا دی قسم ہے تو مینوں دس اگر اللہ دے محبوب اونا دے درمیان تے تیرے میرے درمیان تو اگر صحابہ نو حذف کر دیتا جائے، صحابہ نو ختم کر دیتا جائے، اونا دا تذکرہ مکا دیتا جائے، تے پھر مینوں دسو پھر دین تواڈے تک پورا پہنچے گا یا ادھورا پہنچے گا؟ دسو یار، دسو ایمانداری نال، صحابہ جو وچوں کڈ دیو تے دین پورا پہنچے گا پھر تواڈے کول؟ ایویں نہیں تے ایویں سمجھو 1 2 3 4 5 6 100 تک تے جے تسی ایک دا حصہ غائب کر دیو بابا جی، 100 وچوں ایک دا حصہ پہلا حصہ ہی غائب کر دیو یا دوجا حصہ غائب کر دیو، بھائی جی اور میرے ورگی سندھی ٹوپی لئی بڑی مینوں خوشی ہوئی ہے، تے دسو اگر 100 دے وچوں پہلا حصہ کٹ دئیے یا دوجا کٹ دئیے تے 100 پورا ہوئے گا؟ بلکہ مینوں یہ دسو 100 پورے دی تو دور دی گل ہے، 100 تھلوں شروع ہی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یاد رکھو اج دے خطبے دے اندر جڑا کچھ میں تواڈے اندر پانا چاہنا نا، تانوں پہنچانا چاہنا نا، او میں تانوں دسنا چاہنا، سمجھانا چاہنا، بجھانا چاہنا کہ دوستا جب تک اللہ دے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو یعنی آپ دے یاراں نو، آپ دے رشتے داراں نو، آپ دے قرابت داراں نو جنہاں نو اسی صحابہ کہنے ہاں، جب تک صحابہ کولوں دین نہیں لوے گا، انہاں دے منہج تے نہیں چلے گا، انہاں دا احترام نہیں کرے گا، انہاں نو دین دی بنیاد نہیں سمجھے گا، تیرا دین مکمل ہو سکدا، پورا ہو سکدا، ادھورا ہے۔ لوگ آندے نے جی او فلانا صحابی تے فلانا صحابی، اللہ اللہ اللہ، گل لمبی ٹور جائے خدا دی قسم۔ میرے سامنے بخاری شریف دی ایک حدیث ہے، بخاری شریف دی، ذرا غور کریا جے، توجہ میرے طرف، کوئی گل نہیں، پسینہ آندا رہنا ہے، جاندا رہنا ہے۔ میں سمجھنا تواڈے وچوں تھوڑے جے دوستاں نوں وی اگر صحابہ دی عظمت دا اور صحابہ دی فضیلت دا اور صحابہ دی منقبت دا اور انہاں دی اہمیت افادیت دا پتہ چل گیا، انشاءاللہ تواڈی بھی دنیا جڑی ہے اور آخرت کامیاب تے میری بھی دنیا اور آخرت کامیاب انشاءاللہ۔ تے میں عرض پہ کرنا سا بخاری شریف دی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کرو، یہ حکم ہے، حکم، لا تسبوا اصحابی، حدیث دے لفظ بولو نا، لا تسبوا، میرے صحابہ نو برا بلا۔ اچھا ان دا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم سی کہ بعد وچوں کئی شرارتی ہون گے، کئی بدبخت ہون گے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا۔ اے کیڑی کتاب دی حدیث ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بخاری شریف دی۔ تسی کسے پنڈ دی بڈھی مائی نو بھی آکھو نا حدیث بخاری شریف دی ہے، جو بڈھی دی آکھی اے ٹھیک حدیث ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ امام بخاری نے جڑیاں حدیثاں جمع کیتیاں نے ایویں راویاں نو تے روایتاں نو تے متناں نو لگا چھوڑے ہے، جے کل سرات تو اللہ بندیاں نو لگاوے گا۔ اے بخاری دی شان ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا، فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، او اللہ جن دے قبضہ قدرت وچ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصيبه. دارالعلوم والے اگر تلنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن. اے تے بریلویاں دے مولوی نے انڈیا دے اندر، میاں جی ہاشمی بڑے تتے تے بڑے گرم مولوی نے، اردو بول دے نے. وہ کہندے نے انہاں دے لہجے چ تانوں میں سناواں. وہ کہندے نے ہائے 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 نبی کے گھر سے ہو اہل بیت، ایسے ہی بولتے ہیں وہ، نبی کے گھر میں ہے، گھر سے ہے تو اہل بیت، اور نبی کی نظر پڑ گئی تو صحابہ. خدا دی قسم. اور دوستوں میں سمجھانا یہ چاہنا، صحابی بننا کوئی سوکھی گل ہے. سچ دسو سارے پھر مینوں، ہوں کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بابا جی تسی بھی بولو نا، صحابی بن سکتا ہے کوئی؟ اب بھلا کیوں نہیں بن سکتا یار؟ دس مینوں عادت ہے، تمہیں پتا ہے جنہ چر میں تمہیں نال نہ چلاؤں. بھلا یہ راز کی ہے؟ چودھری بابر صاحب تساں تو ایم اے کیتا ہے، تے ایم اے بھی میرے تو پہلے کیتا ہے یا میرے نال کیتا ہے. دسو صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ بھلا کیوں نہیں بن سکتا بھائیو؟ آئے ہائے ہائے، میرے نبی موجود نہیں تے جنہیں نبی دا چہرہ نہیں ویکھیا وہ صحابی بن سکدا؟ آئے اللہ دے بندیو، ڈاکٹر بن سکتا ہے محنت کر کے، انجینئر بن سکتا ہے محنت کر کے، سرکار ٹھیکیدار بن سکتا ہے محنت کر کے، بڑا حکیم طبیب بن سکتا ہے محنت کر کے، وزیر مشیر صدر پاکستان بن سکتا ہے محنت کر کے، امریکہ کا بھی صدر بن سکتا ہے محنت کر کے. لیکن صحابی محنت کر کر کے، عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے، اللہ ہو دیاں جھلیاں تے تجلیاں پا کے، تجدہ پڑھ پڑھ کے، صدقے کر کر کے پھر بھی صحابی بن سکتا؟ آئے آئے آئے. اس لیے امام کائنات، فخر موجودات، جناب محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بخاری شریف دے اندر جیڑی روایت میں تواڈے سامنے پڑھی، لا تسبوا صحابی، او لوگو میرے صحابہ دے بارے وچ کوئی بکواس نہ کرنا، برا بلا میرے صحابہ نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا اللہ دی قسم ہے، اگر میرا صحابی اللہ دے محبوب فرما دینے، مینوں اللہ دی قسم ہے اگر میرا صحابی اللہ دے راہ وچ ایک مٹھ جاؤں دی یا مٹی دی بار ویٹا جانا ہے، مٹی دی بھی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ اللہ دے راہ دے تقسیم کر دے وے، اور بعد وچوں آن والا مسلمان میرا امتی احد پہاڑ مدینے کے اندر دے لائے، اور جی نبی محبت کرتا ہے، بخاری دی روایت، نبی جنوں محبوب خدا جنوں پہاڑ محبت کرتا ہے، او پہاڑ میرے نبی نو بھی محبت کرتا ہے. فرمایا بال چوان والا امتی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر اللہ دے راہ وچ خرچ کرے، میرے صحابی دی ادھی مٹھی مٹی دی صدقے نوں برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ میں مدینہ یونیورسٹی جس لئے پڑھنا سا نا تے کوشش تا بڑی کیتی یار، اوہی تک ہفتے سے جاندے رہی دا سی. قاری احمد صاحب کوشش بڑی کی تھی کہ ان کی پمائش کری. اب خلیل صاحب پتہ نہیں آئے نہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ خلیل تو ہو گیا نہیں گیا جی مدینہ شریف. سبحان اللہ. چلو قاری احمد بھی ہوگا. میری دعا ہے جی اللہ توانوں بھی تو مینوں بھی لے جائے.
بڑی ٹھلی آمین آخی جائے، وہ پیسے اللہ نے پورے کرنے، تسی ٹکٹاں والے دیکھ کے میرا خیال ہولی ہولی آخی آمین، ویزیاں والے تھے مسجد نہیں، اللہ تو سارے تو میں نہیں بار بار لے رہے۔ اور دوستا میں کوشش کی تھی، لیکن پھر ایک استاد نے پوچھا جڑا سانو حدیث شریف پڑھاندا سی، انہیں آخیا تقریباً 4.5 کلومیٹر این تے این چوڑا ہے تے 9 کلومیٹر لمبا ہے تے تھلے کینا ہے اے بابا دی اللہ جانے ہیں تے وہ پہاڑ جانے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس پہاڑ جتنا باجوان والا میرا امتی سونا بھی خالص اللہ دے راہ وچ تقسیم کرے تے میرے صحابی دی شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے میرے یاراں دی کہ وہ ادھی مٹھی اگر مٹی بھی اللہ دے راہ دے دے اتنا سونا بھی ادا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ایک اور تینوں حدیث شریف سنا دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سرکار دی ایک اور حدیث شریف سنا دیاں، اور وہ حدیث بڑی کمال دی ہے۔ ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں میرے جان تو بعد میرے صحابہ کے بارے میں سوچ کے گل کرنا، سمجھ کے گل کرنا، اللہ کو ڈرنا، حیا کرنا، شرم کرنا۔ اللہ اللہ کی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، من بعدی کا مطلب ہے میرے بعد ذرہ برابر بھی میرے صحابہ تے تنقید، اچھی بولو تنقید نہیں کرنی، اللہ کو ڈردیاں رہنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جنہیں صحابہ نال پیار کیتا سونے محبوب نے فرمایا انہیں میری وجہ تو سانی میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے صحابہ نال بغض کیتا، میرے صحابہ تے تنقید کیتی، میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کیتا، فرمایا انہیں میرے نال بغض کیتا، فرمایا جن نے میرے نال بغض کیتا انہیں مینوں تکلیف پہنچائی، تے جن نے مینوں تکلیف پہنچائی ہے انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی ہے، تے جن نے اللہ نو تکلیف پہنچائی ہے اللہ اس اے میں کلو جملہ کہنے لگا ذرا درمیان چ سمجھان لی، اللہ اس خبیث دا آپوں بندوبست کر لوے گا، انہوں آپے ہی اللہ رگڑے لا لوے گا۔ ہو سکتا ہے منہ ہی کالا کردہ رہندا رہے ساری زندگی، روندا پٹدا ہی رہے ساری زندگی، اپنے اعمال دے اتے ماتم ہی کردہ رہے۔ فرمایا یوشکو ان یاخذہو، اللہ قریب قریب ہوندی گچی دبوج دے گا۔ یارو اینیاں فضیلتاں، اینیاں عظمتاں، اینیاں شاناں، اینیاں رفتاں، اینا مقام کیوں ملے ہیں؟ کدی سوچا کہ کیوں ملے ہیں؟ میں تو انہوں کئی باری دسیا ہے شاید، لیکن پھر یاد کراواں بابا جی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو گئے تے صحابہ دی تعداد جی معتبر روایت ہے نا ان کے مطابق 1,44,000 دے لگ بھگ سی، کنی سی؟ سمجھو 1.5 لاکھ کنے؟ تے تو انہوں پتہ ہے مدینہ شریف دے اندر حاجی اشرف صاحب کتنے اس ویلے صحابہ موجود نے قبراں دے اندر؟ صرف 10,000۔ کتنے؟
تے باقی صحابہ دسو پھر کدھر گئے سن؟ ہیں اللہ اللہ اللہ، کوئی ساتھی مجھے جواب دے سکے گا باقی صحابہ کدھر گئے سن؟ اللہ دے دبری، اللہ دے حبیب، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے دین نو لے کے، اس دین دی تعلیمات نو لے کے، پیغامات نو لے کے پوری کائنات تے پھیل گئے۔ انہاں دا بھی دل چاہدا سی مدینے دے وچ رہیے، مدینے دیاں برکتاں دے نال، اور مدینے دے اندر جڑیاں اللہ نے خیرات رکھیاں نے، برکات رکھیاں نے، جیڑیاں رحمتاں رکھیاں نے دے سن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام نو لے کے پوری کائنات تے جانا ہے، پوری کائنات تے پہنچانا ہے۔ جیڑی ذمہ داری کائنات دا امام ساڈے لا گیا ہے وہ پوری کرنی ہے، پاویں سانو انڈیا دی دہلی تے تھانے بڑوچ تک بھی جانا پوے، پاویں تیونس تک بھی جانا پوے، یورپ تک بھی جانا پوے، پوری کائنات تے میرے محبوب دے صحابہ گئے، اور ایویں نہیں گئے، اپنا مال بھی قربان کر دے گئے، اپنی اولاد بھی قربان کر دے گئے، اور اپنی جاناں بھی قربان کر دے گئے، لیکن اللہ دے حبیب دے چنڈے نو بلند و بالا کر دے گئے۔ رضی اللہ ہو، اے راز سی، اے راز، اے دوستو راز سی، ہائے ہائے۔ چلو تہاڈا سارے دا ذوق نہیں، میرا تے کئی بابیاں دا تو سی نا، ہائے ہائے۔ تے کی کہندے نے کہن والے، اے ذرا غور نال میرے کو سنو۔ ہن میں بڈھا ہو گیا جی، اگے تے تانوں پتہ ساری عمر زبانی خطبے، پر اے نویاں نعتاں نظماں تے تھوڑا تھوڑا بڈھا ہو گیا، تے اس لیے اے سامنے رکھنا پیندا ہے کہ سواد نہ ٹوٹ جائے، ورنہ تے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ کہن والے نے کہہ دیتا، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، ایتھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں جان تے مال تے قربانی والو دریگ نہیں کیتا، تے اللہ پاک نے مہربانی اور عزت عطا کرن منو دریگ نہیں کیتا۔ کہن والا کہندا ہے اونا دتیاں نے جانا ہے، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، او تائیوں اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے راضی ہو گیا، او اللہ تے راضی ہو گئے۔ اور دنیا تے کوئی مینوں بخا دیو پہلے کسی نبی وچوں اون دے صحابہ دے بارے وچ کیا ہوئے تے یا کسی اور دے بارے وچ رضی اللہ۔ او میرے دوستا توجہ فرما، اندر بیٹھن والیا، باہر بیٹھن والیا دوستا، میریاں ماواں تے بہناں توجہ فرماؤ۔ ایک مفسر نے لکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دا مطلب ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، اللہ انہاں تے خوش ہو گیا، کنہ تے صحابہ تے صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے۔ ایک اور مفسر نے لکھیا اس ایت مبارکہ دی تفسیر تے تشریح دے اندر اللہ نے فرمایا سونیا، او سونیا من مونیا، میں تیرے یاراں تے راضی ہو گیا، انہاں نوں کہے میرے تے راضی ہو جان۔ اینا دتیاں نے، اونا دتیاں نے، اینا دتیاں نے، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے۔ تائیوں اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔
صدیق یار صدیق اکبر کا ہے ہائے ہائے میں ایک تھے گل دسنا چاہنا وا قرآن چاہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به او جڑا سچائی لے کے آیا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جن نے ویریفیکیشن کی تھی جن نے تصدیق کی تھی وہ کون صدیق اکبر میں نہیں کہندا علی شیر خدا تے 11 کتاباں کے اندر لکھا ہے اس آیت کے اندر حضرت علی مرتضی تفسیر کر دینے او تشریح کر کے فرما دینے لوگوں سچ لے کے آن والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جن نے تصدیق کی تھی او صدیق اکبر او سفراں دے وچ جن نے موڈیاں تے چایا سی چھپ مارے ڈنگ نہیں یار نو جگایا سی او سفراں دے وچ جن نے موڈیاں تے چایا سی سپ مرے ڈنگ نہیں یار نو جگایا سی اج بھی بھائی اج بھی او نبی جی دے نال ستے او تائیں اللہ نے رتبے کمال دتے نے ویکھ لو حبشی نو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ تے لٹایا اور بلال نو ویکھ لو یار جو میرا ٹائم ہو گیا گلاں بڑیاں حدیثاں بڑیاں روایتاں بڑیاں آیتاں بڑیاں ایتھے میں ایک گل کر لگا میرے گل تساں شاید زندگی کے پہلے نہ سنی ہوگی ہن مینوں ایک گل دسو کہ مؤذن جدوں اذان کہندا ہے بابے میرے گھر پہ اذان کہنے لگے ہیں مؤذن دی فضیلت بڑی فرمایا مؤذن جڑا ہے نا وہ جتھوں جتھوں دی کروں دی آواز جاوے گی ہر شہروں دی گواہی تے ایک حدیث پاک چاہتا ہے مؤذن دی گردن قیامت والے دن سب تو اچھا میں نے انہیں گل دسو بھائی دنیا سے کتنے مؤذن ہوں گے ہاں دسو دو ارب مسلمان نے تقریباً 60 ملک نے اذاناں ہوندیاں نے ہن میں دسو جتھے جتھے اذاناں ہوندیاں نے سارے اذاناں دین والے بانگیاں دا ثواب کنوں ملنا ہے کنوں ملنا ہے بولو یار بولو خطبہ ختم کرنے کا گھبرانا نہیں کنوں ملنا ہے آئے بلال نو ملنا ہے تے بلال دا ثواب کنوں ملنا ہے جن نے بلال نو آزاد کیتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ اندازہ کرنا شانہ دا ویکھ لو حبشی نو ذرا بھی ڈولیا سانو حوصلے بلال دیتے نے اللہ نے رتبے کمال دیتے اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اللہ نے رتبے کمال دیتے نے آنا جڑی میں آیت مبارکہ شروع دے اندر پڑھی ہے میرے روستہ تیرے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لے اور اس کو بعد ایک حدیث پاک سن لے تینوں پتہ چل جائے میرے نبی دے صحابہ یاد رکھو صحابی پتہ کینوں کہندے نے میں تانوں ذرا ہور وضاحت دس دیں 1-2 منٹاں دے وچ
صحابی کہتے ہیں من ذاکی النبی مومنن و مات علی ذالک، جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی حالت وچ ملیا ہوئے، ملاقات کیتی ہوئے، انہوں کی آندے نے؟ کی آندے نے؟ ہن ایک گل میری اتنے غور نال سنو، نبی نہ بھی صحابی ہو سکتا نا، ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں، بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ادراک نہ نہیں دیکھا لیکن میری سرکار نے انہوں، عورت بھی صحابیہ ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ کچھ رشتہ دار نے نبی پاک دے قرابت یار نے، اہل بیت نے گھر والے نے صحابی تے کچھ یار نے صحابی، کچھ یار نے، کچھ دلدار نے، کچھ جانسار نے، کچھ وفادار۔ مطلب ہے صحابی جن دے اتے ڈیفینیشن، میں تمہیں یہ دسنا چاہنا، جن دے اتے ڈیفینیشن فٹ ہو جاندی نا بھی اے صحابی ہے، اور قرآن و حدیث نال اور تاریخ دیاں معتبر کتاباں نال جندا ثابت ہو جاندا ہے اے صحابی ہے، وہ چھوٹا ہوئے، وہ بڑا ہوئے، وہ مرد ہوئے، وہ عورت ہوئے، وہ غریب ہوئے، وہ امیر ہوئے، ان دی صحبت خاص ہوئے، ان دی صحبت عام ہوئے، وہ کیے رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو، صحابی ثابت ہو گیا تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہو گیا۔ بس اسی یہ نہیں دیکھتے کہ جناب انہاں کی کیتا، انہاں دے درمیان کی ہویا، اور یارو میں نے اس تو بعد کی دسو، آخری گل تے ذرا غور کرو۔ جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دے سن تے تانوں پتہ ہونا چاہیے بخاری شریف دے مطابق انہاں نو نماز دے مسلے تے کنے کھلا رہا؟ کنے؟ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال کھڑا کیتا۔ آخری گل ہے، 2 منٹ جڑے رہ گئے آخری گل، تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ویلے حضرت علی موجود سن کہ نہیں موجود سن؟ انہوں نے کیا نماز پڑھاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے موجود سن، حضرت عباس انہوں نے کیا نماز پڑھاؤ ہیں؟ اور رشتہ دار موجود سن، کسی اور نے کیا نماز پڑھاؤ؟ نہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور لوگوں حکم کرو، میرے والو حکم دیو کہ نماز کون پڑھاوے؟ ابو بکر۔ کون نماز پڑھاوے؟ ابو بکر۔ بعض بیبیاں نے، بعض دوستاں نے کیا کہ انہوں نے دل تھوڑا جا کمزور ہے، بخاری دے لفظ نے، اللہ دے حبیب نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابو بکر، اور مینوں ہونی بھئی آئیے اللہ دا نا 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 نا، مسلمان آدھے نے، مومن آدھے نے نا نا نا، نماز پڑھاوے گا، امامت کراوے گا کہ کون کراوے گا؟ ابو بکر۔ میں آخری گل دسن لگیا سا، یہ ساؤنڈ دا نواں لوا لیا قاری صاحب نے، بلکہ مسیطاں والے لوا لیندے نے، پر یہ قابو، یہ پکی گل ہے، یہ قابو انہاں کولوں ہی آندے نے، تانوں پتہ کھوتے قابو مالکاں کولوں ہی آندے نے۔ میں عرض کرن لگا سا، ہن تسی دسو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے سے کھڑے ہو گئے تے حضرت علی سمیت سارے نے پیچھے نماز پڑھی، اس حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے تے سارے نماز، حضرت علی بھی، میں حضرت علی کا دانا لینا ہے، تمہیں پتہ ہے علی علی بڑا ہوتا ہے، حضرت علی نے نماز پڑھی، یہ 11 کتابات کے لیے گئے تو پڑھنا چاہیے، اگوں حضرت عثمان دی واری آ گئی تے وہ نماز پڑھا دے رہے 11-12 سال، تے حضرت علی پیچھے نماز پڑھتے رہے کہ نہ پڑھتے رہے؟ اچھا میں دسو جی حضرت علی میرے پیر، میرے مرشد، میرا بابا ہیں، میرا علی علی مولا رضی اللہ، اور جی وہ نہ پیچھے نماز پڑھن تو میں نے
تے جے آنا خلیفے ٹھیک نہیں تو پھر نماز بھی ٹھیک بیعت بھی ٹھیک نہیں۔ دوستہ غور کریا کر، ٹائم کافی ہو گیا، اے ذرا آیت سن تے پھر زندگی گئی تے باقی گلاں۔ یہ آیت جی میں شروع چ پڑھی، ناراض نہیں ہونا، میں قاری صاحب تے حاجی اشرف صاحب تہاڈیاں محبتاں نو سلام ہے، نا بابیاں نو سلام، لیکن واللہ ناراض ہو تو تاں بھی میں گل کر کے چلیا، مینوں کوئی تہاڈا سواد نہیں آتا، سلسلہ پسند نہیں، خطبہ ختم ہون لگے تو تسی آ جاندے ہو، اسی یار 400 کلومیٹر تو آئیے تو تہاڈے اندر اگر اینا بھی دوستو احساس نہیں تو واللہ سانوں آن دی ضرورت ہی نہیں، سچی بات ہے، مینوں نہیں ضرورت کہ میں اتنا بھی کوئی اللہ کا ولی تے لاما فاما نہیں ہاں، تانوں جڑا اونی دوروں یار تسی اتوں رہ کے بھی نہیں آ سکتے جی، احساس یار ہونا چاہیے۔ میں آ تاں بابے بھی خطبہ دین تاں نبیل صاحب دیون یا جناب حبیل تے قبیل صاحب دیون کوئی بھی خطبہ دے اور تانوں ٹائم نہ لانا چاہیے۔ اللہ دے بندو اٹھ دی قربانی ضائع کر دیو۔ تو سنو ترجمہ، اللہ رب العالمین فرما دینے قرآن مجید، اے قرآن مجید اللہ فرما دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرما دینے جیڑے مہاجر پہلے صحابہ جیڑے پھر مدینے کے اندر صحابہ بنے، جیڑے پہلے صحابہ بنے، جیڑے مدینے کے اندر صحابہ بنے اور جیڑے اونا تو بعد بنے، اللہ قرآن کے اندر فرمانا چاہتا ہے پاویں پہلے صحابہ، پاویں درمیان والے صحابہ، پاویں باقی جوان والے صحابہ، ثابت ہو گئے صحابی میرے نبی دا یارے، میرے نبی دا رشتہ دارے، میرے نبی دا جانسارے۔ اللہ کہندا ہے پہلے آیا ہے تاں، بعد چوں آیا ہے تاں، درمیان چوں آیا ہے تاں۔ اے قرآن دے اندر سورہ توبہ عورت تاں مرد تاں، چھوٹا ہے تاں بڑا ہے تاں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نہ ساریاں تے بلا امتیاز بغیر فرق کرن دے میں ساریاں تے راضی، سارے میرے تے، سارے میرے تے، او سارے میرے تے راضی۔ وما علینا الا البلاغ۔